anywhere from 5 to 15. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ اور صحافت کے آپ سبھی طلباء کا میں آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا آن لائن سلسلہ تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج کی ایک نئی صبح نئی کلاس کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے پاک نام سے کرنا چاہیں گے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جانیں ہیں اور جو روز محشر کا مالک ہے۔ آج یکم ربیع الاول بھی ہے، یہ ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس مہینے کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، جگہ جگہ سیرت کی محافل کا، سیرت کی مجالس کا انعقاد عمل میں آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں بہرحال کسی بہانے سے اگر سیرت کا ذکر ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے دور حاضر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسوں، جلوس اور مجالس سے زیادہ اپنی روزانہ کی زندگی میں نبی سے محبت کا ثبوت دیں اور عملی طور پر وہ نمونہ پیش کریں کہ جس کو دیکھ کر جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ بھی اس پیغام کو سمجھنے کی طرف راغب ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب تک یہ بات، یہ پیغام پہنچائیں۔ عزیز طالب علموں، آج کی کلاس میں ہم ایک نئے موضوع پر بات کریں گے۔ ہماری کلاس کا موضوع ہے خبروں کے حصول کے ذرائع، یعنی عام آدمی خبروں کو حاصل کرنے کے لیے اخبارات پر منحصر ہے، ٹیلی ویژن چینلز پر منحصر ہے، وہ ذرائع ابلاغ کے جو مختلف وسیلے ہیں ان کے توسط سے وہ خبریں حاصل کرتا ہے۔ یہ عام آدمی کی بات ہو گئی، عام آدمی کیا سوچتا ہے۔ لیکن آپ سبھی طلباء شعبہ ترسیل عامہ اور صحافت کے طالب علم ہیں اور جرنلزم کا کورس کر رہے ہیں اور پرچہ پڑھ رہے ہیں، رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ۔ تو اب آپ لوگوں کو جو چیز سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اخبارات، ٹیلی ویژن چینلز، ریڈیو اور انٹرنیٹ عام آدمی کے لیے خبریں فراہم کرنے کے بڑے پلیٹ فارم ہیں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن چینل ہیں اور انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارم ہیں، ان تک خبریں کیسے پہنچتی ہیں؟ تو چونکہ ہمارا پرچہ پرنٹ میڈیا سے متعلق ہے تو ہم اخبارات کی بات کو ہی بطور مثال لے کر آگے بڑھیں گے۔ اخبارات میں دیکھ لیجیے آپ کہ جب ہم خاص طور پر ڈیٹ لائن کے حوالے سے، ڈیٹ لائن کے توسط سے، ڈیٹ لائن کے وسیلے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اخبارات میں خبریں کیسے پہنچتی ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دو بڑے وسائل ہیں یا دو بڑے سورسز ہیں جس کے ذریعے سے اخبارات میں خبریں کیسے پہنچتی ہیں اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یا پتہ چلتا ہے۔ یہ دو بڑے وسیلے کون سے ہیں؟ ایک تو خود اخبار کے اپنے رپورٹرز ہیں، اخبار کے اپنے نمائندے ہیں، اور دوسرا خبر رساں ادارے ہیں، یعنی دو بڑے ذرائع ہیں جس سے اخبارات کو خبریں ملتی ہیں۔ اب ہم اخبار میں جو خبریں پہنچانے والے یا اخبار کے لیے خبریں جمع کرنے والے جو رپورٹرز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو پتہ چلے گا کہ اخبار کا جو رپورٹر ہے وہ کیسے خبریں جمع کرتا ہے یا خبریں حاصل کرتا ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی سر۔ یس سر۔ جی سر۔ کیونکہ خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کچھ لمحے کے لیے میری تصویر بھی بریک ہو گئی تھی، تو میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ عزیز طالب علم، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک رپورٹر کیسے خبریں جمع کرتا ہے۔
کچھ آئیڈیا بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے رپورٹر کیسے خبریں جمع کرتا ہے؟ ٹیچر کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے کلاس میں طالب علم ہے تو وہ سوال کرنے لگ جاتا ہے. جی نہیں معلوم ہے کہ رپورٹر کیسے خبریں جمع کرتا ہے؟ ڈیٹ لائن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پتہ لگ جا رہا ہے کہ یہ خبر کیسے اخبار تک پہنچی، اور اس میں اہم خبروں پر ہی رپورٹر کا نام آتا ہے. یعنی اس خبر کو جمع کرنے کے لیے، اس خبر کو لکھنے کے لیے رپورٹر نے زیادہ محنت کی ہے یا بہت زیادہ اس کے لیے بیک گراؤنڈ ورک کیا ہے. اب رپورٹر تک کیسے خبریں پہنچتی ہیں، دو چیزیں ہیں. عام طور پر اگر ہم اخبارات میں شائع ہونے والے خبروں کو دیکھیں، ان کا تجزیہ کریں، ان کا جائزہ لیں، ان کا تقابل کریں، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اخبارات میں جو خبریں شائع ہوتی ہیں، دیکھیے کتنے طرح سے، کتنے مختلف انداز میں ان کی درجہ بندی ہو رہی ہے. اس چیز کو آپ سمجھیے گا. ایک تو ہم سیاسی خبریں، غیر سیاسی خبریں اس طرح سے درجہ بندی کریں، ہارڈ نیوز، سافٹ نیوز، اس حوالے سے درجہ بندی کی. اب آپ دیکھ لیجئے، ایک وہ واقعات ہوتے ہیں جس کی پہلے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے اور وہ خبر کی شکل میں ہم اخبار میں پڑھتے ہیں. آپ طلباء جواب دے سکتے ہیں کہ کیا ایسے کون سے واقعات ہوتے ہیں یا خبریں ہوتی ہیں جس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور پھر جو خبر کی شکل میں ہمیں اخبارات میں پڑھنے کو ملتا ہے؟ جی اکمل. بتائیے. کسی جلسے یا اجلاس کی خبر جو پہلے سے. جی جیسے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اگلے دن لکھیم پور جائیں گے، تو میڈیا کو معلوم ہے پہلے سے، رپورٹر کو پہلے سے اطلاع ہے کہ راہل گاندھی لکھیم پور کا دورہ کرنے والے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے جو جونیئر وزیر ہیں ان کو دلی طلب کیا ہے اور دلی میں ان کی ملاقات ہونے والی ہے. ایک دن پہلے ہی یہ خبر آ گئی تھی. تو اب دوسرے دن رپورٹر کو معلوم ہے کہ جو مملکتی وزیر داخلہ ہے وہ دلی جائیں گے، اور پھر جو سینئر مرکزی وزیر ہے امت شاہ، ان سے وہ ملاقات کریں گے. اس چیز کی پہلے سے اطلاع ہے. اتر پردیش کے مکھیہ منتری، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اگر کسی جگہ دورہ کرنے والے ہیں تو عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن رپورٹر کو ضرور اس حوالے سے پہلے سے علم ہو جاتا ہے. کیوں کہ عام طور پر مرکزی یا جو حکومتیں ہوتی ہیں، ریاستی حکومتیں، ہر حکومت کا اپنا ایک محکمہ ہوتا ہے، شعبہ ہوتا ہے، اور اس شعبے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مرکزی سطح پر ہو تو وزیر اعظم اور دیگر وزراء، اور ریاستی سطح پر جو وزراء ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کی عوام میں تشہیر کرے، عوام تک ان کی سرگرمیوں کو پہنچائے. تو اس کے لیے وہ باضابطہ طور پر اپنے ہاں پروگرام بناتے ہیں، اور پھر جو سرکاری پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں کے کوریج کے لیے باضابطہ طور پر صحافیوں کو لانے لے جانے یا ان تک اطلاعات پہنچانے کا سسٹم ہوتا ہے، اس کا ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے. عزیز طالب علموں، ایک چیز، ایک یہاں پر مثال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جس وقت تلنگانہ ریاست نہیں بنی تھی، جی ایسا مت سوچئے کہ ارے سر پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. پرانے زمانے کی نہیں، اگر یہ بات جب ریاست تلنگانہ وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت آپ لوگ بھی اسی دنیا میں تھے، اور ایسی کوئی بہت پرانی بات نہیں بول رہا ہوں میں. تو اس سے پہلے متحدہ آندھرا پردیش جو تھا، یونائٹڈ آندھرا پردیش، اس کے ایک چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. اب بھی وہ ایک سیاسی جماعت تیلگو دیشم کے وہ سربراہ ہیں، این چندرا بابو نائیڈو ان کا نام ہے. گوگل پر سرچ کیجئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور اور تاریخی چیف منسٹر رہے وہ. انہوں نے خاص طور پر
شہر حیدرآباد کا نقشہ بدل ڈالا. شہر حیدرآباد کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے بہت بنیادی اور بہت بڑا کام کیا ہے. اور خود اردو یونیورسٹی آج جس علاقے میں جس زمین پر ہے اس کی زمین کی منظوری کے حوالے سے بھی انہوں نے ہی ہری جھنڈی دکھائی تھی. تو ان کے حوالے سے وہ بہت ایکٹیو چیف منسٹر تھے. بہت آئی ٹی سے بھی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جب کوئی پورے ملک میں زیادہ نہیں جانتا تھا وہ اس وقت ویژن 2020 کی بات کرتے تھے. 20 برس پہلے یہ سال 2000 میں وہ چیف منسٹر تھے تو اس وقت وہ ویژن 2020 کی بات کرتے تھے. بہت دور اندیش سیاستداں تھے. اب حالات سمجھیے کہ جو سیاستداں ہیں وہ سیاسی داؤ پیچ کے سہارے ہی زندہ رہتا ہے. تو فی الحال وہ ایک ریاست جو تقسیم ہو گئی, ایک دوسری جو ریاست چھوٹی ہو گئی ہے آندھرا پردیش, وہاں پر وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر ابھی بھی سرگرم عمل ہے. تو ان کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ وہ مختلف سرکاری محکموں میں ملازمین کو متحرک کرنے کے لیے, مختلف سرکاری محکموں کا جائزہ لینے کے لیے سرپرائز وزٹ کرتے تھے, اچانک دورے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ہم بھی صحافت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو اس وقت ہمیں اخبار پڑھنے کو ہمیں کہا جاتا تھا. آپ لوگوں کی طرح ہر روز ہمیں ٹیچر نہیں بتاتے تھے کہ روزانہ اخبار پڑھ کر آنا ہے, بلکہ ایک مرتبہ بتا دیا گیا تھا کہ اخبار پڑھ کر آنا ہے. اور عزیز طالب علموں, یہ وہ پھر سے آپ لوگ یہی سمجھیں گے کہ سر بھی کس زمانے کے ہیں, لیکن ہم اسی زمانے کے ہیں جب ٹیلی ویژن کے نام پر صرف ایک ہی چینل ہوتا تھا, دوردرشن. تو ٹیلی ویژن کے مقابلے میں اخبارات جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پہلی ترجیح ہوتی تھی یا پہلی پسند ہوتی تھی. تو اخبارات ہم بھی پڑھتے تھے. تو اخبارات میں ہمیں یہ خبریں پڑھنے کو ملتی تھی کہ چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو آن اے سرپرائز وزٹ ٹو اے آفس, انہوں نے ملازمین کو وارن کیا یا جو شہریوں کے لیے سہولیات ہے اس کا اعلان کیا, شہریوں کو راحت پہنچانے میں طرح طرح کی خبریں. تو وہ مشہور ان کا ایک اور پروگرام تھا جنم بھومی, وہ بھی ایک ان کا اختراعی پروگرام تھا. جنم بھومی جو ہندی میں اس کے معنی ہوتے ہیں ویسے ہی تیلگو میں بھی اس کو انہی معنوں میں لیا جاتا ہے. تو ایک وہ پروگرام تھا جہاں پر وہ شہریوں کو سماجی خدمات کے لیے آمادہ کرتے تھے. اور دوسرا ان کا جو پیٹ پروگرام, پسندیدہ پروگرام تھا, وہ سرپرائز وزٹ کا تھا. تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا تھا کہ جب چیف منسٹر کی سرپرائز وزٹ ہے تو یہ سرپرائز وزٹ میڈیا میں کیسے کور ہو رہی ہے؟ بھائی چیف منسٹر سرکاری عہدیداروں کو بھی بغیر بتائے کہ اچانک کسی سرکاری دفتر کا معائنہ کر رہے ہیں. تو ذہن میں کہیں نہ کہیں سوال آتا تھا کہ ٹھیک ہے کہ کسی سرکاری دفتر کو چیف منسٹر دورہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں پر جو اس آفس کا دفتر کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی غیر حاضر ہے یا تاخیر سے آفس کو پہنچ رہا ہے, اور اس سے پہلے چیف منسٹر وہاں آفس میں موجود ہے, اور جب وہ کوئی افسر یا عہدیدار دیر سے آتا ہے تو چیف منسٹر اس کو میمو ایشو کرتے ہیں. بھائی کوئی سرکاری کرمچاری, سرکاری عہدیدار آفس پہنچ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا تھا کہ اس کے آفس میں اس کے آنے سے پہلے چیف منسٹر خود بیٹھا ہے وہاں. تو اس طریقے سے ایک تو سرکاری ملازمین میں ذمہ داری کا احساس بڑھا, ان کے اندر اپنے خلاف کارروائی کا خوف بڑھا, اور پھر وہ پابندی سے آنے لگے دفاتر ہو رہا. لیکن جو بنیادی سوال, چونکہ یہ سوال کرنا تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا تھا کہ بھئی صحافت کے طالب علم کی ایک پہچان کیا ہے, تو اس کا مطالعہ اچھا ہوگا, اس کا مشاہدہ اچھا ہوگا, اور وہ سوال کر سکنا, وہ سوال بنانے, سوال پوچھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ اچھا صحافی بن سکتا ہے. تو اب جو ہمارے اساتذہ نے جو ہماری سوچ کو ایک نئی پرواز دی یا انہوں نے جو سکھایا, تو اسی میں ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ سرپرائز وزٹ ہے, لیکن یہ سرپرائز وزٹ میں جو جس کنسرن ڈپارٹمنٹ کا دورہ ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم, وہاں کے جو بڑے بڑے کرمچاری ہیں ان کو نہیں معلوم ہے, میڈیا والوں کو کیسے پتہ لگ جاتا. بہرحال اسی سوچ کے ساتھ جب ہم میڈیا میں انٹری لیے, مطلب 93 میں مطلب لکھنا شروع کیا تھا باضابطہ طور پر, بائی لائن کے 7 میرے آرٹیکلس اخبار میں شائع ہوتے تھے 1993 جب میں ڈگری فرسٹ ایئر میں تھا. اور پھر 95-96 میں گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جرنلزم میں ہم نے
ماسٹرس کا جو کورس ہے اس کا فرسٹ ایئر کیا تھا. تو اس وقت جب ہم انٹری لیے اخبارات میں تو اس وقت بھی وہ چیف منسٹر بھی وہی تھے اور وہ پیٹ پروجیکٹ جاری تھا. تو جب ہم رپورٹنگ کرنے لگے, میں نے اپنا جو کیریئر کا آغاز کیا یا جو شروعات کی وہ ایز اے رپورٹر کی تھی. تو رپورٹر کے طور پر جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو اس وقت ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو سرپرائز وزٹ ہے دراصل وہ سرپرائز تو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر آواز نہیں آ رہی. جی معاف کیجیے گا. کہاں تک آپ لوگوں نے میری بات کو فالو کیا تھا اور کہاں سے آپ لوگوں کا رابطہ میرے ساتھ ٹوٹ گیا تھا؟ 1995 میں آپ ایز اے رپورٹر میڈیا میں آئے تھے. رپورٹر سے آپ نے کام اسٹارٹ کیا. تو بطور رپورٹر جب ہم نے جوائن کیا شاید یہ 96 کی بات ہے, تو اس وقت ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو سرپرائز وزٹ کے حوالے سے ہم اخبارات میں خبریں پڑھتے تھے دراصل وہ سرپرائز نہیں ہوتی تھی بہت سارے لوگوں کے لیے, کیونکہ رپورٹر کو ہمارا اصل جو موضوع ہے, موضوع آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے, ریگولر کلاسز نہیں ہو رہے ہیں, اور جیسے ہی ریگولر کلاسز فیس ٹو فیس ہوگی اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بعض میری جو چیزیں ہیں یا بعض جملے ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو خاص طور پر آن لائن کلاس کے آنے سے وہ اس میں بھی پاز آ گیا, ورنہ میرا ایک آپ لوگ اگر کوئی کسی سینئر کو جانتے ہیں یا ان سے سنے ہیں تو معلوم ہوگا, میرا جو ایک پیٹ سینٹینس ہے, میں اپنی کلاس شروع کرتا ہوں, کلاس میں جو کچھ مین تھیم ہے اس کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں دیتا ہوں. مثالیں عام طور پر قصے ہوتی ہے یا کچھ کہانیاں ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کہانیوں سے کچھ سبق نکلتا ہے, وہ سبق نکال کے میں واپس مثال پر آتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کلاس کے دوران جب مثالیں اور واقعات سناتے ہیں تو طالب علم اس میں پوری دلچسپی سے سننے لگتے ہیں, اتنی دلچسپی سے اس میں اپنے جڑ جاتے ہیں وہ کہ وہ کہانی میں ہی کھو جاتے ہیں, جو اصل سبق ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو میرا جو پیٹ جملہ ہوتا تھا کہ یہ بتائیے میں کہاں تھا. تو اب طالب علم کو کیا ہونا ہے کہ کلاس میں جسمانی طور, اچھا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, سوال کلاس میں بار بار سوال کرتا ہوں, مقصد یہ ہے کہ جانچا جائے, اس بات کی ویریفیکیشن کی جائے کہ آپ لوگ صرف فزیکلی کلاس میں نہیں ہیں بلکہ مینٹلی بھی کلاس میں ہی موجود ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ صبح کے وقت جب ہماری کلاس ہوتی ہے تو بہت سارے طلباء کیمپس آ کے اپنی عادتیں خراب کر لیتے ہیں. ایک تو راتوں میں دیر تک جاگنا, اور پھر اس کے بعد صبح جلدی نہیں اٹھتے, تو ذہن یا دماغ فریش نہیں ہوتا, یا تو وہ ڈر سے, اٹینڈنس کے خوف سے, یا پھر میرے خوف سے کلاس میں پہنچ جاتے. تو جسمانی طور پر حاضر رہتے لیکن ذہنی طور پر ان کا ذہن اے ٹی ایم جا کے چیک کرنا ہے, گھر والوں نے پیسے بھیجائے یا نہیں بھیجائے, پھر وہاں پر سیل لگی ہے وہاں جا کے وہ شرٹ خریدنا ہے, بازار جانا ہے, مطلب ہاسٹل سے جو بازار ہوتا ہے وہ بازار سب سمجھیے کہ آپ آدھے کلو میٹر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھوڑا سا پیدل چل کے جانا ہوتا ہے. اور خود ہاسٹل میں بھی جب آپ ہاسٹل سے ڈپارٹمنٹ کو چلیں گے تو یہ بھی 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ ہے جو پیدل چل کے پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری فکریں ذہن میں لیا بیٹھا ہوتا ہے طالب علم, تو اور ٹیچر کو پتہ نہیں لگتا. بظاہر تو وہ ایسے ہاتھ دے کے یا بڑی توجہ سے اپنی آنکھیں کھلے رکھ کر ٹیچر کو دیکھتا ہے, تو ہم سوال کرتے ہیں اس سے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا سمجھ میں آیا نمبر 1, پھر یا آپ یہ بتائیے کہ ہم تو فی الوقت ایک مثال دے رہے تھے, لیکن اس مثال کے دینے سے پہلے ہم کہاں پر جو ہمارا اصل سبق تھا وہاں پر. تو وہ جب آپ لوگ, میں دعا کرتے, جیسے ابھی تو جو تاریخ آ گئی ہے وہ تاریخ کے 20 اکتوبر سے جو ایم اے کے سینئر بچے ہیں سیکنڈ ایئر کے, ان کو بلایا جا رہا ہے.
تو میرے حساب سے جس تیز رفتاری کے ساتھ یونیورسٹی ری اوپن ہو رہی ہے تو بہت ممکن ہے کہ اگلے مہینے آپ لوگوں کو بھی بلا لیا جائے. اللہ کرے کہ ہو ایسا. لیکن مینٹلی تو آپ لوگ پریپیئر رہیے. اگر یونیورسٹی کھلتی ہے تو آنا تو ہے. آپ لوگوں نے ڈسٹینس موڈ میں تو ایڈمیشن نہیں لیا ہے بلکہ ریگولر موڈ میں لیا ہے, تو آنا تو ہے. تو ذہنی طور پر تیار اگر ہم پہلے سے رہیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا سہولت بخش رہتا. سب لوگ تیار ہیں. آپ لوگ کہ اگر اگلے مہینے اکتوبر میں اگر ہماری یونیورسٹی کھل جاتی ہے تو کتنے طالب علم تیار ہیں جو فوری رپورٹ کریں گے؟ ریس کریے, ہینڈ ریس کریے. کیوں گلشبہ آپ آنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ آپ نے بھی ہینڈ ریس کیا ہے. فوزیہ, یہ زبردستی کا ہینڈ ریس ہے نہیں آپ کا؟ No, سبھی sir. نے پھر آپ لے گئے. سبھی نا آپ نے ہینڈ ریس نہیں کیا؟ نہیں سر میں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آپ آنا نہیں چاہ رہے جی؟ نو سر ابھی نہیں سر, ابھی تیار نہیں ہے سر ہم. پھر تو کلاسز آپ کی مس ہو جائیں گی, کیونکہ ایک مرتبہ جب آف لائن کلاسز شروع ہو گئی تو آن لائن کلاسز تو بند ہو جائیں گی. تب دیکھا جائے گا. ہاں تب دیکھا ہے. جسارت بھی تیار نہیں ہے, حذیفہ تیار نہیں ہے, اور شمشاد, اور کون ہے جو تیار نہیں ہے؟ کلیم بھی تیار نہیں ہے. چلیے بہرحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ طلباء پر پریشانیاں آئیں, آپ طلباء مشکلات کا شکار ہوں, چاہتے ہیں ہم, چاہتے میری. وہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کی چاہتوں کے مطابق اب زمانہ طالب علمی میں وقت گزارنے کا موقع مل جائے تو پھر اس چاہتوں, اس سمجھیے آپ محبت کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ تو یہ توقع کریں گے کہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی جہاں جا کے آپ کو کام کرنا ہے جس انڈسٹری میں, وہاں بھی لوگ آپ کو ایسے ہی چاہیں گے, آپ کے ساتھ ایسی ہی رعایتیں, محبتیں, شفقتیں بڑھتی جائے گی. ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو آپ جب اس وقت اچانک اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے انڈسٹری میں جا کر, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ کلاس کے دوران ہی آپ کو امتحانات سے گزارا جائے, کلاس کے دوران ہی, کورس کے دوران ہی آپ پر مشکلات پڑیں, آپ ان کا سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں, کلاس کے دوران ہی آپ سے سوالات پوچھے جائیں, آپ ان کا جواب دینے کے قابل ہو جائے. تو ہر روز جب آپ کا امتحان ہوگا, ہر دن جب آپ کا امتحان ہوگا, ہر گھڑی جب آپ کا امتحان ہوگا, ہر کلاس میں جب آپ کا امتحان ہوگا, تو اتنے امتحانات کا سامنا کرتے کرتے وہ مرحلہ, وہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی بھی امتحان ہو تو آپ اس وقت پریشان نہیں ہوں گے. بڑے آرام سے ایک دن پہلے آرام کریں گے آپ, اور امتحان کے دن حشاش بشاش جائیں گے, امتحانات کا سامنا کریں گے, سوالات کا سامنا کریں گے, جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں گے, جو مشکلات آئی اس سے آپ نبرد آزما ہوں گے. تو اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کلاس کے دوران بھی آپ پر وہ سارے مراحل آئیں جو کل کے دن عملی زندگی میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہم دور گئے اپنے موضوع سے. ہمارا جو اصل موضوع تھا یا جس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے وہ کیا تھا, کون بتا سکتا ہے؟ خبروں کے حصول کے ذرائع. اس کے بعد سرپرائز وزٹ کے بارے میں بول رہے تھے. جی ویری گڈ. حذیفہ آتے نہیں ہماری کلاس میں, لیکن دیکھیے آپ کے حذیفہ جب آتے ہیں تو پھر وہ اپنے ذہین ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں. تو دراصل جو سرپرائز وزٹ ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے, اور اس سرپرائز وزٹ سے جو اخباری رپورٹرز ہے, جو اخبارات اور میڈیا میں کام کرنے ہیں, ان کو پہلے ہی اطلاع ہوتی ہے. کیوں کہ چیف منسٹر ضرور سرپرائز وزٹ کرتا ہے کسی محکمے کا, لیکن اس کے میڈیا کوریج کے لیے چیف منسٹر کو تو معلوم ہے کہ اس کو سرپرائز وزٹ پڑ جانا ہے, لیکن ساتھ ہی اس کا کوریج بھی چاہیے اس کو. تو اس کوریج کو یقین, جیسے فرض کر لیجیے کسی سرکاری دفتر کو صبح 9 بجے دفتر کا وقت ہے, تو اس وقت چیف منسٹر وہاں پر اچانک دورہ کرنے جا رہا ہے, تو سر اچانک جیسے سر حال ہی میں سر ابھی پرائم منسٹر سر سینٹرل وسٹا پروجیکٹ پر پہنچے جہاں پر سنسد بھون کا کام چل رہا ہے. سر بتایا گیا ہے کہ یہ سرپرائز تھا, لیکن میڈیا والوں کو کیسے پتا چلا؟ پرائم منسٹر آفس سے خود اس کی پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے, نمبر 1.
نمبر 2 خود جو یہ بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، تو ان کے پاس باضابطہ طور پر میڈیا کے لیے خبریں بنانے کا محکمہ کام کرتا ہے، افراد ہوتے ہیں جو خبریں بھی تیار کرتے ہیں، میڈیا کو پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر وہ جو وزٹ ہوتی ہے وہ پہلے سے پلان ہوتی ہے، اور اس کے میڈیا کوریج کے لیے یا تو خود میڈیا والوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس بلانے کے لیے چونکہ ان کو انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے، انویٹیشن دینا پڑتا ہے، اس حوالے سے ان تک پہلے سے خبریں پہنچ جاتی ہیں. تو یہاں پر آپ کو یہ ہے کہ اخبار میں کام کرنے والا جو رپورٹر ہوتا ہے، اس رپورٹر کو بہت سارے جیسے پروگرام ہے، اکمل نے بتایا تھا کہ اگر کوئی پروگرام پہلے سے طے ہے تو اس کی اطلاع ملتی ہے، بلکہ سرپرائز وزٹ ہے تو اس کی بھی رپورٹر کو اطلاع ہوتی ہے. تو یہ جو سرکاری اطلاعات ہیں یا پروگرام ہیں یا خانگی پروگرام اور خانگی اطلاعات ہیں، اس کا رپورٹر کو پہلے سے علم ہوتا ہے. تو ایک وہ خبریں ہو گئی ہیں جس کا پہلے سے علم ہوتا ہے، جس کے بارے میں پہلے سے انٹیمیٹ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے. اب کوئی ایسی اطلاع ہمیں نہیں ملتی، جیسے کل پاکستان کے ایک علاقے میں زلزلہ آیا تو زلزلے کی پہلے سے اطلاع نہیں تھی میڈیا کو کہ بھئی کل فلاں مقام پر زلزلہ آنے والا ہے، اور ایسا کوئی سسٹم بھی نہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا اور پھر رپورٹرز کو یہ انٹیمیٹ کرے گا کہ بھئی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے فلاں مقام پر زلزلہ. ایسا نہیں ہوتا. تو دوسرا جو ان کو ناگہانی حالات کہتے ہیں. ایسے پس منظر میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی اطلاع پہلے سے نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اطلاع ملتی ہے تو وہاں پر اس کو رپورٹ کرنے کے لیے رپورٹر کو پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ جو رپورٹر کی جو ذمہ داریاں ہیں، جہاں سے رپورٹر خبریں جمع کرتا ہے یا جس طریقے سے رپورٹر خبریں جمع کرتا ہے، ان جمع کرنے کے طریقوں کو بھی 2 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک تو وہ پروگرام ہے وہ جس کا پہلے سے علم ہوتا ہے، ایک وہ پروگرام ہے جو بالکل غیر متوقع ناگہانی ہوتا ہے، لیکن ہر 2 کو رپورٹر کو کور کرنا پڑتا ہے. اب جب رپورٹر، جیسے فرض کر لیجئے کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے لکھیم پور کا دورہ کرنے کے بعد پریس کانفرنس کی، میڈیا کو انہوں نے مخاطب کیا. تو میڈیا کو وہ مخاطب کرنے والے ہیں پہلے سے اطلاع ہے، لیکن کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ لکھیم پور میں احتجاجی کسانوں کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آنے. لیکن جب وہ حادثہ پیش آ گیا تو اس کے فوری بعد کوریج بھی شروع ہوا. اس کے فوری بعد جو متاثرین ہیں، جو مہلوکین ہیں، ان کے احتجاج کو، وہاں کے کوریج کو، ان کے متعلق کوریج کو میڈیا نے جگہ دی. تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے رپورٹر کوریج کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے رپورٹر کے کام کاج کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ رپورٹر تک کیسے چیز پہنچتی ہے. کہ کسی بھی اخبار میں ایک رپورٹر نہیں ہوتا کہ وہ سارا رپورٹنگ کا کام کرے، بلکہ ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، ایک سے زائد افراد کا گروپ ہوتا ہے جو رپورٹنگ کا کام انجام دیتا ہے. اب جب 10 رپورٹروں کی اگر ٹیم ہے فرض کر لیجیے گا، تو 10 رپورٹروں میں سے کون سا رپورٹر کس چیز کا کوریج کرے گا، کون سا رپورٹر کس موضوع پر کام کرے گا یا کس موضوع سے جڑی ہوئی خبروں کو جمع کرے گا، اس بات کا فیصلہ اخبار میں کام کرنے والا جو سینئر رپورٹر ہوتا ہے یا جو رپورٹر کا انچارج ہوتا ہے، جس کو بیورو چیف بھی کہتے ہیں یا چیف رپورٹر بھی کہتے ہیں، وہ چیف رپورٹر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا رپورٹر کس موضوع پر کوریج کرے گا. اخبار کا جو بیورو چیف ہوتا ہے، جو چیف رپورٹر ہوتا ہے، وہ کسی رپورٹر کو کرائم کی خبروں کی کوریج کے لیے بھیجتا ہے، کسی رپورٹر کو سیاسی خبروں کی کوریج کے لیے بھیجتا ہے، کسی رپورٹر کو فلمی خبروں کی کوریج کے لیے بھیجتا ہے، کسی رپورٹر کو اسپورٹس کی خبروں کے لیے بھیجتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آج جس رپورٹر کو اسپورٹس کی خبروں کی کوریج کے لیے بھیجا گیا، کل اسی رپورٹر کو سیاسی کوریج کے لیے بھیجا جائے گا. آج ایک رپورٹر کو اگر ایجوکیشن کی فیلڈ پر بھیجا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کل اسی رپورٹر کو ماحولیات کے حوالے سے رپورٹنگ پر بھیجا جائے. حالانکہ یہ بات رپورٹر کی مہارت تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ ہر موضوع پر کوریج کرے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ضروری مانا گیا ہے کہ ایک رپورٹر کو ایک موضوع، ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک جگہ مختص کی جائے. ایک جگہ، ایک موضوع، ایک عنوان مختص کرنے سے مراد میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رپورٹ، جیسے اخبارات میں آپ مواد کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اخبارات میں کس طرح کا مواد شائع ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہمارے اخبارات ہیں، ان اخبارات میں جو کوریج اور کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے.
تو اس پولیٹیکل کنٹینٹ کے کوریج کے لیے آپ دیکھ لیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کا، سیاسی قائدین کے بیانات کا کوریج زیادہ ہوتا ہے. تو ایک رپورٹر کو روزانہ کی بنیادوں پر اس بات کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ حکمراں جماعت بی جے پی کو ہی کور کریں گے. بڑے اخبارات میں یہ جو کوریج کرنے کے لیے رپورٹر کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، یعنی ایک رپورٹر صرف بی جے پی پارٹی کو ہی کور کرے گا، ایک رپورٹر حکومت کو کور کرے گا. چھوٹے اخبارات میں ایک ہی رپورٹر سے ایک سے زائد پارٹیوں کو بھی کور کرنے کو کہا جاتا ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ ایک رپورٹر کو تفویض کیا جانے والا کام، یعنی ایک رپورٹر کو دے دیا گیا ہے، آپ کا کام ہے کہ یونیورسٹی سے متعلق خبروں کا آپ کوریج کرنا. تو وہ یونیورسٹیز اس رپورٹر کی بیٹ کہلائے گا. ہماری اس ساری بات کا خلاصہ اور اس سے جڑا جو سوال ہے، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ رپورٹر کی بیٹ کیا ہوتی ہے، رپورٹر کی بیٹ سے کیا مراد ہے. رپورٹر کی بیٹ سے مراد رپورٹر کو دیا جانے والا وہ خاص شعبہ، خاص موضوع، خاص سبجیکٹ یا ایریا آف اسپیشلائزیشن، یعنی وہ تعلیم بھی ہو سکتا ہے، ڈیفنس بھی ہو سکتا ہے، ایویشن بھی ہو سکتا ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی ہو سکتا ہے، کھیل کود بھی ہو سکتا ہے، یا پھر انٹرٹینمنٹ کی نیوز بھی ہو سکتا ہے. اب وہ رپورٹر روزانہ کی بنیادوں پر اپنے اسی ایریا، اسی ٹاپک کا کوریج کرتا ہے. بڑے بڑے اخبارات میں ٹیلی کام کا بھی ایک شعبہ ہے یا ایک موضوع ہے جس پر ایک رپورٹر کام کرتا ہے. اخبار بدلتا ہے تو رپورٹر کا جو کاموں کی تقسیم ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک رپورٹر خبریں کیسے حاصل کرتا ہے. ایک سوال ہوگا کہ ایک رپورٹر خبریں کیسے جمع کرتا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ رپورٹر کو عام طور پر جو خبریں رپورٹر تک کیسے پہنچتی ہیں، ایک تو اگر پہلے سے منصوبہ بند پروگرام ہے جس کی پہلے سے پلاننگ کی گئی، جیسے یونیورسٹی نے اعلان کر لیا کہ 20 اکتوبر سے جو ایم اے فائنل ایئر کے یا فائنل سیمسٹر کے بچے ہیں ان کو یونیورسٹی بلایا جائے گا. فی الحال جو پی ایچ ڈی کے بچے ہیں وہ آ گئے ہیں، پی ایچ ڈی میں بھی جو سینئر بچے، اب 20 اکتوبر کو جو جونیئر ہیں پی ایچ ڈی کے وہ بھی آ جائیں گے، ایم اے کے بچے بھی آ جائیں گے. تو یہ پہلے سے اس کا اطلاع ہے. تو اب ہو سکتا ہے رپورٹر کوئی 20 اکتوبر کو آئے گا، یہاں پر جو بچے پہنچ چکے ہیں کیمپس میں ان کے تاثرات لے، تو یہ پہلے سے اطلاع، یعنی بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کی پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، بعض خبریں ناگہانی حالات، حادثات کی ہوتی ہیں یا واقعات کی ہوتے ہیں جس کا پہلے سے علم نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی کور کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا ہے جو خبروں کو اگر ہم تقسیم کریں تو ایک تو پہلے سے منصوبہ بند واقعات، حالات اور پروگرام. حالات تو منصوبہ بند نہیں ہوتے، جو پروگرام ہیں ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے. مختلف سیمینارز ہیں، لیکچرز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، پریس کانفرنس ہیں. پریس کانفرنس بھی خبروں کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے. یعنی کسی بھی، آپ دیکھ لیجیے روزانہ کی بنیادوں پر کانگریس پارٹی کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جاتی ہے. تو اس تنقید کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو اے آئی سی کا جو دلی میں ہیڈ کوارٹر ہے کانگریس پارٹی کا، وہاں پر اس پارٹی کے ترجمان ہوتے ہیں، اسپوکس پرسن ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پر مختلف ایشوز پر یا اہم موضوعات پر وہ میڈیا کو مخاطب کرتے ہیں. تو میڈیا کو جب وہ مخاطب کرتے ہیں تو اسی کو پریس کانفرنس کہتے ہیں. یعنی ایسی کانفرنس جس میں پریس والوں کو بلایا گیا ہو، اور جو پریس کانفرنس بلانے والے ہیں وہ کسی خاص موضوع پر. پریس کانفرنس ضروری نہیں کہ صرف سیاسی جماعت کی طرف سے ہو، بلکہ وہ بی سی سی آئی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، جو کرکٹ کے حوالے سے سب سے بڑا اعلیٰ ادارہ ہے. وہ چلیے اب یہ فلم انڈسٹری کا جو بڑا ادارہ ہوتا ہے یا جو ان کی بڑی آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. تو پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پر میڈیا یا جو نمائندے ہیں اخباری وہ خبریں جمع کرتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اب باری ہے آپ طلباء کی، آپ کے سوالات ہو تو سوال پوچھیے گا. جی آواز میری پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی سر. جی سر. سوال نہیں آ رہا ہے پھر؟ اکمل سوال پوچھیے گا. اکمل اکمل کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. اکمل تیاری کریں، ہم جب تک نوشین سے پوچھیں گے. نوشین آپ کا سوال کیا ہے بتائیے. سر سوال یہ ہے کہ جب کسی لیڈر کی
انٹرویو ہوتا ہے کسی مدعے پر، تو صحافی جب جاتے ہیں اور مطلب وہ جو سوالات کرتے ہیں ان سے، تو وہ سوالات پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر پی ایم سے ہی لینا ہے تو وہ ان سے مطلب کسی بھی طرح کا کویشچن ان کی دماغ میں ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ ان کی ڈیزائر ہے کہ وہ ہم پوچھیں ان کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے، لیکن مطلب وہ پوچھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ کویشچن پہلے سے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سب پوچھنا ہے، یا پھر وہ مطلب پوچھ سکتے ہیں؟ بڑا دلچسپ انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کے اوپر. میں اپنے اگلی کلاس میں ضرور اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، تفصیل سے سمجھاؤں گا. ایک واقعہ بھی ہے، وہ واقعہ بھی میں سنانا چاہوں گا. ویسے میں نے جو انٹرویو کی آپ کی بات کی ہے اس حوالے سے بھی اپنی ایک حالانکہ وہ کلاس میں 1 گھنٹے کی یا 50 منٹ کی ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ لائیو چلے جانے سے میرے حساب سے تقریباً صرف آدھے گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے. تو وہ کلاس بھی میں آج شیئر کروں گا. تو اس میں انٹرویو کے حوالے سے میں نے ابتدائی بات کی ہے. جب آپ انٹرویوز کے حوالے سے ہماری وہ کلاس دیکھ لیں گے تو اگلی کلاس ہماری جو انشاءاللہ منڈے کے دن ہوگی، اس کلاس میں میں اسی انٹرویوز کے حوالے سے خاص طور پر نوشین آپ یاد دلائیے گا. ایک خاص واقعہ ہے جو سوویت یونین، رشیا کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے، کہ انٹرویو میں کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یا سوالات پوچھنے کے لیے رپورٹر کس قدر آزاد ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آج میں کوشش کروں گا کہ وہ جو 30 منٹس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ آج میں شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یقیناً آپ کے سوال کے جواب بھی ملیں گے، یا پھر آپ کے دوسرے سوالات بھی ہیں تو ان کا میں جواب دے سکوں گا. سر ایک کلاس آپ نے سر 5th سیمسٹر والوں کی اپلوڈ کر دی ہے سر، 3rd سیمسٹر کی جگہ. جی میں معافی چاہتا ہوں. کس دن کی ہے وہ؟ سر شاید 5ویں کلاس ہے سر. 5ویں کلاس. چلیے میں یہ سر دیکھتا وہ ہوں. سر پکا پتا نہیں، لیکن میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گی سر کون سی کلاس. مجھے میسج کر دیجیے، اگر آپ کے پاس لنک ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے، میں اس کو کریکشن کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ جی سر. جی سر. بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک کریکشن کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. اور کوئی سوال؟ کس کا ہینڈ؟ ہاں شعیب کیا سوال ہے؟ اکمل آپ جی کا بھی سر، کیا؟ جی شعیب. میرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے سرپرائز وزٹ ہوتا ہے، اگر کسی رپورٹر کو پہنچ ہوتی ہے جیسے پولیٹیکل لوگوں سے، تو اس کے لیے تو وہ بات آسان ہے، لیکن اگر جو بس میڈیا میں انٹری کیا ہے تو وہ اس کو کیسے سورسز کیسے لگائیں، اس کو پاسبل کیسے کرے کہ اس کو سرپرائز وزٹ کے لیے جلد از جلد خبر مل جائے؟ جب کوئی شخص یا کوئی اسٹوڈنٹ نیا میڈیا میں آتا ہے تو لازم بات ہے کسی نہ کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرے گا نا. جی سر وہ تو ہے، لیکن پرسنلی بھی تو ہوتی ہے. آرگنائزیشن کو اطلاع ملے گی، اور پھر جب آرگنائزیشن میں وہ اتنا مقام پیدا کر لیتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کا پروگرام بھی کور کر سکے گا یا سرپرائز وزٹ کور کرنے کے قابل ہو گیا، تو اس کو جب وہاں پر بھی ڈپیوٹ کیا جاتا ہے. انڈیویجول افراد کو اطلاع ملنا اہم ہے، اور گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ بھائی چند افراد کو اطلاع جائے. گورنمنٹ چاہتی ہے میڈیا کے بڑے بڑے جو آرگنائزیشن ان کو جائے، ان میں کوریج ہو گیا تو وہ کافی ہے. جی اکمل آپ کا سوال نہیں آیا. سر اکمل سر بھائی وہ نے کمنٹ کمنٹ باکس میں سیکشن میں کیا ہے سوال ان کا؟ پڑھ دیجیے. خبر رساں ایجنسی کے پاس رپورٹر ہوتا ہے کیا؟ جی بالکل، اخبارات کی طرح خبر رساں ایجنسی کے پاس بھی رپورٹر ہوتا ہے. اور کوئی سوال؟ سوالات آپ لوگوں کے پورے ہو چکے ہیں، تو اب ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ اپنی اٹینڈنس بھی ریکارڈ کروا دیں. جی کیم سبینا، عظما صدر، شاہد الرحمان، فاطمہ، محمد فوز اشرف، مکرم، گلصبا پروین، شمشاد عالم، شہاب الدین. اور باقی کے طلباء شاید لاگ ان ہو کر کھانا کھانے میں بیٹھ گئے ہیں یا کہیں پر مصروف ہو گئے ہیں. ان لوگوں کی اٹینڈنس کا کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. اپنا آپ سب طلباء سے گزارش ہے کہ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سبھی کو شامل رکھیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.